ہم اپنی قیامگاہ پر واپس آ گئے۔ پروفیسر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ منابع کی پراسرار حالت ہماری گفتگو کا اصل موضوع تھی۔ پروفیسر نے منابع کی کیفیت پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈالی اور ہمیں بتایا کہ سکتہ، حبس دم اور ہپناٹزم وغیرہ کے حوالے سے کیا کیا صورتیں عملی طور پر ہمارے مشاہدے میں آ سکتی ہیں۔ پروفیسر کی باتوں کا حاصل یہ تھا کہ منابع کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے اسے سائنسی سطح پر پرکھنا عین ممکن ہے۔ دوپہر کے وقت مومل عبادت گاہ کا ایک چکر لگا کر واپس آیا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بتایا کہ عبادت گاہ میں اب بھی بہت سے پجاری موجود ہیں۔ وہ بوما کے اندرونی حصے میں ہیں اور انہوں نے منابع کے تابوت کو مسلسل گھیر رکھا ہے۔ مناجات وغیرہ بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ مومل نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا کہ تابوت کے اندر سے سانس لینے کی زوردار آواز آ رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک بہت بھاری بھرکم شخص گہری نیند میں سانس لے رہا ہو۔ سانس کے ساتھ ایک خاص قسم کی خرخراہٹ بھی سنائی دیتی ہے۔ صبح پیش آنے والے واقعے کی سنسنی خیزی سارا دن بستی میں محسوس کی جاتی رہی۔ کالونی کے لوگ بوما کی طرف آنا چاہتے تھے اور اس لارسی ساحرہ کو دیکھنا چاہتے تھے جو موت کے منہ میں جا کر پھر واپس آ رہی تھی یا آنے کی جرات کر رہی تھی۔ تاہم سائیں کے چاق و چوبند کمانڈوز، جنہیں یہاں پولیس کی حیثیت بھی حاصل تھی، لوگوں کو بوما سے دور رکھے ہوئے تھے۔ ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے جب واکی ٹاکی پر سگنل نمودار ہوا۔ غزالہ بیزاری سے بولی، ان لوگوں کو تو شاید آپ کے کھانے پینے سے بیر ہے، عین کھانے کے وقت ہی یاد کرتے ہیں۔ گلسوم معصومیت سے بولی، باجی اب جب بھی ایسے بولتا ہم کو لگتا جیسے بیوی بولتا۔ تم اپنی بک بک بند رکھو تو بہتر ہے۔ غزالہ کو سچ مچ غصہ آ گیا۔ گلسوم نے سادگی سے سر جھکایا اور چور نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے واکی ٹاکی آن کیا۔ دوسری طرف راجر تھا۔ ہیلو، راجر اسپیکنگ۔ کیا بات ہے بھائی، کیا منہ میں کنکر ڈال رکھے ہیں؟ تمہارے لیے کنگ براؤن کا ضروری پیغام ہے۔ چلو پیغام بھی سن لیتے ہیں، پر پہلے اپنا حال تو سناؤ۔ پتہ چلا تھا کہ تمہارا کوئی جبڑا شبڑا ٹوٹ گیا ہے، شاید کسی لڑکی کا چکر تھا جس کی وجہ سے تمہارا جھگڑا ہوا تھا۔ میں اس وقت تم سے تمہارے مطلب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے بارے میں پھر کبھی بات کر لیں گے۔ کنگ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام ہے۔ وہ کارلو سخت بیمار ہے، اس کے کٹے ہوئے ہاتھ میں انفیکشن ہو چکا ہے۔ اگر اسے علاج کی بہتر سہولتیں حاصل نہ ہوئیں تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ عسقی والا معاملہ جلد از جلد طے کر لو۔ ظاہر ہے کہ معاملہ جلد طے ہوگا تو وہ کارلو بھی تم لوگوں کے پاس واپس آ سکے گا۔ دیکھو راجر، اگر تم نے ماسٹر عسقی کو جلد واپس لینے کی کوشش میں کوئی اونچی حرکت کی نا تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہم کوئی اونچی حرکت نہیں کر رہے، مگر تم ضرورت سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اونچی حرکت اور کیا ہوتی ہے؟ تمہارے گرو گھنٹال نے سائیں علی کی ساکھ خراب کرنے کے لیے گھٹیا ترین الزام اس پر لگایا، ایک لڑکی کو اس کے خلاف بولنے پر آمادہ کیا۔ یقیناً آئندہ کے لیے بھی تم لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے ہی منصوبے ہوں گے۔ ان منصوبوں کو ذہن سے جھٹک دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تمہارے گرو گھنٹال کو ایک اٹیک تو ہو چکا ہے، دوسرے کے امکانات وہ خود پیدا کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتا دوں، اس کی پھونک سرکتے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تمہارے بولنے کی عادت تمہارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے شاہ۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کارلو کی حالت ٹھیک نہیں۔ تم عسقی والے معاملے کو جتنی جلدی ختم کر لو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ گفتگو ختم کرنے کے بعد میں نے ساتھیوں سے گفتگو کی تفصیل دہرائی۔ صفدر نے کہا، اڑتی اڑتی سی بات تو میں نے بھی سنی تھی جناب کہ محترم وہ کارلو سخت بیمار ہے اور انہیں ٹرسٹ کے اسپتال میں رکھا گیا ہے۔ اچانک سڑک پر شور سنائی دیا۔ میں اور زری کھانے کی میز سے اٹھے اور لپک کر دروازے تک پہنچے۔ ہم نے چند سفید فام کمانڈوز کو دیکھا۔ وہ کسی شخص کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ شخص چھلاوے کی طرح ادھر ادھر چکرا رہا تھا اور کمانڈوز کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک کمانڈو نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثاقب سے دبوچ لیا۔ شاپنگ سینٹر کے عین سامنے کمانڈوز اپنے شکار کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ یہ نہایت خطرناک کمانڈوز تھے اور ان کی ایک ایک حرکت سے ان کی بہترین تربیت اور مشاقے کی عکاسی ہوتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ کمانڈوز اپنے شکار کو زمین پر لٹا کر بے بس کر دیں گے، مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ایک شخص نے کمانڈوز سے باقاعدہ دھینگا مشتی شروع کر دی تھی۔ کمانڈو کے چہرے پر ٹکر لگی اور وہ اچھل کر شاپنگ سینٹر کے شوکیس سے ٹکرایا۔ دیو ہیکل شیشہ چکنا چور ہو گیا اور بجلی کی لائٹس دھماکوں سے پھٹ گئیں۔ ایک دوسرا کمانڈو اپنے مد مقابل کے سر پر رائفل کا دستہ آزمانے کے لیے آگے بڑھا تو مد مقابل کے سر کے اوپر سے ہو کر پشت کے بل پختہ سڑک پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈوز کے مد مقابل نے ہوا میں الٹی قلعہ بازی لگائی اور ایک قدرے بلند جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میں نے کمانڈوز کے مد مقابل کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ مومل تھا۔
میں اسے کمانڈو سے بچانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا، لیکن مجھ سے پہلے ہی اس کا ایک اور ہمدرد کمانڈوز کے سامنے حائل ہو گیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں نے اس خوبرو ہمدرد کو دیکھا۔ وہ سروج تھی۔ اس کے بال منتشر تھے۔ اس وقت وہ اپنے سابق لباس پینٹ و شرٹ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ مومل اور مشتعل کمانڈوز کے درمیان آ گئی اور چیخ چیخ کر کچھ بولنے لگی۔ سروج کی چیخ و پکار نے کمانڈوز کو تو ہاتھ روکنے پر مجبور کر دیا۔ اسی موقع پر میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ مومل بڑے سکون سے ایک دکان کے چبوترے پر کھڑا تھا۔ اس نے شوکیس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی ایک لکڑی ہتھیار کے طور پر تھام لی تھی اور کمانڈوز سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل آمادہ نظر آتا تھا۔ سروج نے کمانڈوز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ میری مرضی سے وہاں آیا تھا۔ اب تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ سائی جی کو میں خود جواب دے لوں گی۔ لیکن اگر یہ آپ کی مرضی سے آیا تھا تو پھر اس نے دیوار کیوں پھاندی؟ ایک کمانڈو نے اعتراض کیا، دیوار بھی میری مرضی سے پھاندی تھی۔ اب تم زیادہ بحث مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ سروج نے تلخی سے کہا۔ کمانڈوز ڈھیلے پڑ گئے اور مومل کو خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ کیا چکر چل رہا ہے یہاں پر؟ میں نے سروج سے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں ہے، مومل کو میں نے خود گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ میں اس کی گلابی اردو سننا چاہتی تھی۔ یہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ دروازہ بند تھا اور میں سو رہی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا پر میری آنکھ نہیں کھلی۔ اس نے بے وقوفی کی اور دیوار پھاند کر اندر چلا آیا۔ سائیں علی کے پہرے داروں نے کہیں دیکھ لیا اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اتنی سی بات تو نہیں ہوگی، میں تمہاری خصلت کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم جو مرضی سمجھتے رہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ بہرحال ایک بات بتا دوں، مومل کو پریشان مت کرنا۔ اس نے بڑے انداز سے بال جھٹکے اور لوچدار چال چلتی واپس چلی گئی۔ میں نے مومل کی طرف دیکھا۔ اس نے بڑی سادگی سے بتی سے نکال دی۔ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا تھا شخص۔ ہر قسم کے حالات میں اس کے چہرے پر ایک ہی طرح کے تاثرات رہتے تھے۔ اس میں کئی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں جن میں حیران کن تیزی سے زبان سیکھنے کی صلاحیت بھی تھی۔ وہ ناقابل یقین رفتار سے اردو سیکھ رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مومل کے ساتھ کمانڈوز کی دھیگا مچھلی دیکھ کر جو ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے منتشر ہونے لگا۔ کمانڈوز کے ساتھ لڑائی میں مومل کے ہاتھ پر چوٹ آئی تھی اور اس کی 2 انگلیاں اتر گئی تھیں، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں مومل کو سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ مومل دیکھو، میں دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں، مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ تم سروج کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ وہ اٹک اٹک کر بولا، اس نے مجھ کو مانگا تھا۔ کیوں مانگا تھا؟ یہ تو جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ 2 دن آگے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے گھر آؤں۔ دیکھو مومل، یہ بڑی تیز ترار لڑکی ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ تم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ مجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ یہ خطرناک ہے یا نہیں۔ میں بس 2-3 باری اس کے ساتھ سویا ہوں۔ سویا ہوں؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیا تمہارا مطلب یہ کہ تم اس کے ساتھ سوئے ہو؟ رات گزاری ہے تم نے اس کے ساتھ؟ ہاں، مومل نے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ مومل میری توقع سے زیادہ تیز ثابت ہو رہا تھا۔ وہ تیز رفتار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہر وقت اپنا دل ہتھیلی پر لیے پھرتا تھا۔ جہاں کوئی خوبرو نسوانی چہرہ نظر آتا، وہ بڑی گرمجوشی سے اپنا دل اس کے حوالے کر دیتا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ فریق ثانی بھی اس عشق پیشہ لارسی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ پتہ نہیں اپنے پھٹے پیجامے کی جیب میں وہ کون سی گیدڑ سنگی لیے پھرتا تھا۔ اس سے 1 روز پہلے صفدر نے میرے سامنے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید مومل آفت جاں سروج کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ آج مومل نے خود ہی بڑی ڈھٹائی سے اقبال عشق کر لیا تھا، بلکہ محبوب کے ساتھ 2-3 دفعہ سونے کا بھی انکشاف کیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر ایک جھانپڑا رسید کروں، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ارادہ بدل دیا۔ پتہ نہیں اس کی شوخ آنکھوں میں کیا بات تھی کہ اپنی کئی ایک برائیوں کے باوجود وہ اچھا ہی لگتا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ذہین مومل کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے اس کا انکشاف زیادہ اچھا نہیں لگا۔ اس نے فوراً ٹوٹی پھوٹی اردو میں معذرت پیش کر دی اور مجھ سے کہا کہ اگر میں سرور صاحبہ سے اس کا ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تو وہ آئندہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھو مومل، تم ایک باصلاحیت نوجوان ہو۔ اپنی توانائی اور اپنا وقت یوں ہی ادھر ادھر ضائع مت کرو۔ خطرات سے کھیلنا اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت خودکشی کا موقع ڈھونڈتے رہنا بھی عقل مندی نہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا رہا، مگر اس کے تاثرات چغلی کھا رہے تھے کہ اس کے ہلتے ہوئے سر کا تعلق اس کے دل و دماغ سے کم ہی ہے۔ مجھے رہ رہ کر سروج پر بھی تاؤ آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ 100 سال کی زندگی بس 2-4 برس کے اندر ہی گزار لینا چاہتی ہے۔ جلے پاؤں کی بلی کی طرح کہیں چین نہیں تھا اسے۔
ابھی چند روز پہلے وہ ٹرسٹ میں گل کھلا کر آئی تھی اور اب یہاں آتے ہی گلکاری شروع کر دی تھی۔ دوسرے روز شام کو سائیں علی کی رہائش گاہ کے عین سامنے کھلے احاطے میں ایک تقریب کا سا منظر تھا۔ رنگ برنگے لباس پہنے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں سائیں علی کے سفید فام ملازمین اور ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ وہ لارسی نوجوان بھی تھے جو چند ماہ پہلے تک اس صحرا میں فقیروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، پر اب وہ بہترین لباس پہنے اپنے پہلو میں حور شمائل سفید فام لڑکیاں لیے اس ہجوم میں موجود تھے۔ کالونی کے ارد گرد موجود خیموں میں سے بھی بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب بے پناہ عقیدت سے اس دروازے کو تک رہے تھے جہاں سے سائیں علی المعروف صحرائی درویش نے برآمد ہونا تھا۔ صحرائی درویش کو بس دور سے ایک نظر دیکھ لینا ہی ان لوگوں کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ تقریب ان بوب دوشیزاؤں کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی جو حال ہی میں سردار رافع نے سائیں کی تحویل میں دی تھی۔ ان خوبرو صحت مند بوب لڑکیوں کے حوالے سے سائیں نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ آئندہ لارسی ان لڑکیوں کو بھیٹ چڑھانے کے لیے استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ انہیں عام انسانوں کی حیثیت سے دیکھا جائے گا اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے گا۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں علی پر شادیاں کروانے کا بھوت سوار ہے۔ شاید اس کے بس میں ہوتا تو وہ روئے زمین پر موجود تمام بالغ لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ ازدواجی زندگی میں رشتے میں باندھ دیتا۔ اس نے بوب دوشیزاؤں کے لیے بھی بہت سے دولہا حضرات کا انتظام کر لیا تھا۔ یہ تمام دولہے مقامی لوگ تھے۔ ان میں اکثریت لارسی نوجوانوں کی تھی، تاہم دوسرے قبائل کے نوجوان بھی ان میں شامل تھے۔ بوب دوشیزاؤں کی کل تعداد 148 تھی۔ ان کے لیے پورے 148 دولہے ہی منتخب کیے گئے تھے۔ انتخاب کا طریقہ کار انوکھا تو تھا مگر بڑا معنی خیز بھی تھا۔ سائیں علی کے حکم پر اس کے کارندوں نے ان نوجوانوں کا انتخاب کیا جو اپنی اپنی بستی میں محنتی ترین کاشتکار شمار ہوتے تھے۔ یہ سب کے سب خاصے مضبوط جسموں والے باہمت نوجوان تھے۔ ان کو نئے لباس دیے گئے اور گھر بسا کر زندگی شروع کرنے کے لیے معقول وسائل بھی مہیا کیے گئے۔ یہ سب نوجوان نوکری اور چھوکری ملنے کی امید پر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تمام کی تمام بوب دوشیزاؤں کو بڑی بڑی چٹانوں پر 2 قطاروں کی صورت میں بٹھایا گیا تھا۔ ان کو نہلا دھلا کر نکھارا گیا تھا اور اچھے لباس فراہم کیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں تو خاصی حسین تھیں۔ دولہا بننے والے سیاہ فام نوجوان بھی 2 قطاروں کی صورت میں چٹائیوں پر بیٹھے تھے۔ سب کو سائیں علی کی آمد کا انتظار تھا۔ حسب توقع سائیں کافی تاخیر کے ساتھ برآمد ہوا۔ سروج بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے مخصوص لباس پینٹ شرٹ میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا انگ انگ پارے کی طرح مچلتا دکھائی دیتا تھا۔ یقیناً 2 روز پیشتر اس کے ساتھ جو کچھ بیتا تھا وہ کافی حد تک اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ سائیں کے سر پر ایک سبز ٹوپی سی نظر آ رہی تھی۔ غور سے دیکھا تو اس نے آدھے تربوز کا چھلکا اپنے سر پر ٹوپی کی طرح دھرا ہوا تھا۔ سائیں نے اپنے مخصوص لہجے میں کہنا شروع کیا، جتنی بوب لڑکیاں ہیں اتنے ہی امیدوار بھی یہاں موجود ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ سب سے خوبصورت اور صحت مند لڑکی اس کے حصے میں آئے۔ ایسی ہی باتیں جھگڑے فساد کا سبب بنتی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام نوجوانوں کو ان کی قابلیت کے لحاظ سے نمبر دیے جائیں۔ سائیں کی بات کا ترجمہ داما نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دیا اور سائیں کے اگلے فرمان کا انتظار کرنے لگا۔ سائیں نے سر کھجاتے ہوئے کہا، قابلیت کے مطابق نمبر لگانے کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ پہلے تمام دولہے کھانا کھائیں گے اور دلہنوں کو بھی کھانا دیا جائے گا۔ سائیں کے بس کہنے کی دیر تھی۔ ایک طرف سے درجنوں افراد کھانے کے تشت لیے برآمد ہوئے۔ اس کھانے میں بڑے سائز کی گرم روٹیاں تھیں اور روسٹ مرغ کی طرز کا سالن تھا۔ ساتھ میں دہی کی نمکین لسی تھی۔ کھانا شروع ہوا۔ بوب لڑکیاں اپنے مخصوص انداز میں کھا رہی تھیں۔ انہیں جیسے ارد گرد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہیں دیکھ کے یہی لگتا تھا جیسے بھیڑ بکریاں اپنی کھرلی میں چارے پر منہ مار رہی ہوں۔ دولہا بننے والے نوجوان بھی سر جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ان میں سے کئی ایک کھاتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا ختم ہوا تو سائیں کی ہدایت پر اس کے کارندوں نے تمام نوجوانوں کے آگے بچ رہنے والے کھانے کا حساب لگانا شروع کیا۔ روٹیاں گنی گئیں، سالن وغیرہ کا معائنہ کیا گیا۔ جن چند ایک فرما اندام دولہوں نے زیادہ کھایا تھا ان کے چہرے اتر گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ بسیار خوری کے سبب وہ سائیں علی کی نظروں میں پسندیدہ قرار نہیں پائیں گے۔ یہ بات بھی سب کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ سائیں علی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نمبر لگانے والی بات کی تھی اس کا تعلق اس کھانے سے تھا۔ سائیں کے بہت سے اوٹ پٹانگ کاموں کی طرح یہ کام بھی بے ڈھنگا ہی نظر آتا تھا۔ سائیں کے کارندے روٹیاں گن گن کر اندازے لگا رہے تھے کہ کون سے دولہے سر فہرست ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس اہم مقابلے کے نتائج آ گئے۔ یہ نتائج موصول ہونے کے بعد سائیں علی بڑی تمکنت سے ہجوم کے سامنے پہنچا، جیسے یہ کھانے کے نتائج نہ ہوں بلکہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج ہوں اور سائیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ان نتائج کا اعلان کرنے جا رہا ہو۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو، اس دلچسپ مقابلے میں وہ دولہا سر فہرست رہا ہے
جس نے سب سے زیادہ کھایا ہے، یعنی 5 روٹیاں اور 2.5 مرغا۔ اب اس دولہے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بوب دوشیزاؤں میں سے اب سب سے پہلے اپنی دلہن کا انتخاب کرے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کو یہ حق حاصل ہوگا، اس کے بعد تیسرے کو، یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سائیں نے ذرا توقف کر کے مرچوں والی دودھ پتی کا گھونٹ لیا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کو حیرانی ہو کہ زیادہ کھانے والا دولہا سر فہرست کیوں ہے۔ ایسے شخص کو تو پیٹو کہنا چاہیے، پر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ دراصل کھانا انسان کے کام کاج کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب یہ سارے نوجوان کاشتکار ہیں، یہ سخت جسمانی محنت کا کام ہے، یہ کام وہی شخص زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا جو خوب پیٹ بھر کر کھائے گا۔ ہمارے پنجاب میں جب لوگ کوئی مویشی خریدتے ہیں تو اسے کھرلی پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جو جانور زیادہ چرتا ہے وہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ سائیں کی بات سے لوگ بہت خوش ہوئے اور زور و شور سے تائید میں سر ہلانے لگے۔ کچھ دیر بعد دولہا حضرات کی طویل فہرست تیار ہو گئی۔ سائیں کے حکم پر سر فہرست آنے والا دولہا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے بوب لڑکیوں میں سے نیلی آنکھوں والی ایک خوبرو دوشیزہ اپنے لیے چن لی۔ لڑکی واقعی دلکش تھی۔ سائیں کے حکم پر لڑکی کو اٹھایا گیا اور نوجوان کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ بالکل خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی اور اپنے مضبوط دانتوں کی مدد سے سیب کھانے میں مصروف تھی۔ سیاہ فام نوجوان باری باری اٹھنے لگے اور اپنی اپنی دلہن منتخب کرنے لگے۔ زری نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کاش ہم کو معلوم ہوتا کہ اس آزمائش میں زیادہ کھانے والا فاتح قرار پائے گا تو ہم اس مقابلے میں ضرور حصہ لیتا۔ اور بعد میں گلسوم جوتے مار مار کر تمہاری کھوپڑی نرم کر دیتی، صفدر نے کہا۔ نہیں صفدر بھائی، ہم نے یہ مقابلہ تمہارے لیے کرنا تھا۔ سب سے بہترین بوب دوشیزہ جیتنے کے بعد ہم اسے آپ کے حوالے کر دیتا، شاید اس طرح آپ کا غم ہلکا ہو جاتا۔ زری نے یہ بات عذرائے مذاق کہی تھی، مگر اس بات نے صفدر کے دل پر کچھ ایسا اثر کیا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ یقیناً ویرا کی یاد بڑی شدت سے اس کے ذہن میں ابھری تھی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی چال میں ابھی تک نقاہت موجود تھی۔ میں نے زری کو گھورتے ہوئے کہا، تم بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لیا کرو، اگر کھوپڑے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہوا ہے نا تو اسے استعمال بھی کرنا چاہیے۔ وہ گڑبڑا کر بولا، ہم نے تو ایسا کوئی بات نہیں کہ استاد صاحب، اگر صفدر بھائی کو برا لگا تو ہم ابھی جا کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ مومل نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، معافی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، معافی کا مطلب تمہیں ضرور آنا چاہیے۔ جس قسم کے کام تم کر رہے ہو تمہیں معافی کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ میرا اشارہ سروج والے معاملے کی طرف تھا، مگر میری بات مومل کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ ہونقوں کی طرح میرا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ اسی دوران میں سروج بھی لہراتی بل کھاتی موقع پر پہنچ گئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے بالائی 2 بٹن کھول رکھے تھے اور ہرکس و ناقص کو اپنے شواب کی جھلک دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمارے قریب آ کر اس نے بے تکلفی سے مومل کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سرگوشیوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ واضح طور پر مجھے زچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اسے وہم تھا کہ اس طرح وہ میرے دل میں کسی طرح کے رقیبانہ جذبات جگانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں اس کی خام خیالی پر ہنسنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ وہ مومل کو کھینچنے لگی، غالباً اپنے ساتھ اس پنڈال نما جگہ کی طرف لے جانا چاہتی تھی جہاں بوب لڑکیوں کو ازدواجی بندھن میں باندھا جا رہا تھا۔ مومل جانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یقیناً اس کے ذہن میں میری کل والی باتیں موجود تھیں۔ سروج کی کھینچا تانی دیکھ کر زرین سے رہا نہیں کیا۔ او مومل صاحب، تم چلا جاؤ، ورنہ یہ تم کو اغوا کر کے بھی لے جا سکتا ہے۔ اس کا یہاں بڑا زور چلتا ہے۔ اوے پٹھان، تو اپنی زبان بند رکھ، ورنہ گارڈ سے کہہ کر نا تیری شلوار ڈھیلی کرا دوں گی۔ اور چل چل، تو اپنا کام کر۔ اگر تو عورت ذات نہ ہوتا نا تو ہم تیری اس بات کا بڑا اچھا سا جواب دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ تم 3 دن پہلے کا وہ بات بھول گئے جب تمہارا سب کچھ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اس وقت جان بچانے کے لیے تمہیں لارسی سرداروں کا پاؤں بھی چاٹنا پڑتا نا تو تم خوشی خوشی چاٹ لیتا۔ آج بڑا باتیں کرنا آ رہا ہے، لیکن اس وقت تیرا اگلے پچھلوں کا بولتی بند ہو گیا تھا۔ کیسے بھیک منگوں کی طرح بلک بلک کر کہہ رہا تھا، ہم دوشی ہے، ہم سے دوش ہوا، ہم کسی کا کنیز نہیں، ہمارا جاں بخشی فرما دو، بس ہم کو اور کچھ نہیں کہنا۔ سروج نے زری کو بے نقط سنائی اور چیخ کر بولی، تم پڑھلے درجے کے بحث اور احسان فراموش ہو۔ تم بھول گئے ہو کہ چند دن پہلے جوڑم بستی میں تمہاری لانگتی زندگی صرف میری وجہ سے بچی تھی۔ زری ترنت بولا، تمہارا وہ احسان ہم نے کسی پرانے کپڑے کے مافک لپیٹ کر واپس تمہارے منہ پہ دے مارا۔ پرسوں جب لارسیوں نے تمہیں الٹا لٹکا کر ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا نا تو ہم نے ہی تمہارے لیے بھاگ دوڑ کیا تھا اور سائیں علی کو یہاں لے کر آیا تھا۔ تم بکواس کرتے ہو،
سائیں جی خود یہاں آ رہے تھے، تم کچھ نہ کرتے تو بھی وہ یہاں پہنچ جاتے۔ ہاں، پر ان کے پہنچنے سے پہلے اگر لارسی تمہاری ٹانگیں چیر دیتے تو کیا ہوتا؟ شاید تم کو خبر نہیں، استاد صاحب بھی سائیں جی کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ اس وقت صرف ہم نے اور صفدر بھائی نے تمہارا حفاظت کا ڈیوٹی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارا مہربانی مانو کہ ہم دونوں تمہارے سر پر موجود رہا اور لارسیوں کو تمہیں ذبح فرمانے کا جرأت نہ ہو سکا۔ شاید زری اور سروج کی چیخ چیخ مزید طول کھینچتی، مگر دو خوفزدہ لارسیوں کی آمد نے ہمیں بری طرح چونکا دیا۔ یہ دونوں لارسی رافع کے پاس پہنچے۔ رافع اس وقت سائیں کے قریب کھڑا تھا اور بوب لڑکیوں کی اجتماعی شادی میں سائیں کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ لارسیوں نے رافع کے کان میں ڈری ڈری کھسر پھسر کی۔ رافع کا تاریک چہرہ کچھ اور تاریک نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی مصروفیت فوراً ترک کی اور لارسیوں کے ساتھ پنڈال سے روانہ ہو گیا۔ سروج نے بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا اور فکر مند نظر آنے لگی۔ میں نے زری کو ساتھ لیا اور رافع کے پیچھے روانہ ہوا۔ اب رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ کچھ دیر پہلے آندھی کے چند تیز جھکڑ چلے تھے، جس کے سبب کالونی کے کئی حصوں سے برقی رو غائب ہو گئی تھی اور اب یہ حصے گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس تاریکی میں اور زری تیزی سے سردار رافع کے پیچھے جا رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رافع کا رخ بوما کی طرف ہی ہے، بوما جہاں چند روز سے منابع کی پراسرار لاش پڑی تھی، بلکہ اب تو اسے لاش کہنا عجیب سا لگتا تھا۔ آج سویرے میں اور مومل بہانے سے بوما میں گئے تھے۔ اس وقت بھی 2-3 بوڑھے لارسی منابع کے تابوت کے گرد موجود تھے۔ تابوت کے اندر سے بوجھل سانسوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس نامانوس آواز کو سن کر دل پر عجیب سی خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ایک عجیب سی بے قراری اور ہیجانی کیفیت تھی سانسوں کی آواز میں۔ اس آواز کا انوکھا پن یہ بھی تھا کہ یہ کافی بلند تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ایک لڑکی کے بجائے کوئی جسیم جانور کھینچ کھینچ کر سانسیں لے رہا ہو۔ ہم دونوں سردار رافع کے پیچھے ہی پیچھے بوما میں داخل ہوئے۔ 4 دیواری میں قدم رکھتے احساس ہوا کہ یہاں کوئی انوکھا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ بوما میں جو 2-3 پجاری موجود تھے ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور موبد کی طرف سے کسی کے رونے کی دھم آواز آ رہی تھی۔ ہم اس موبد میں داخل ہوئے جہاں بوبو دیوتا کا مجسمہ تھا اور ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ منابع کا تابوت بھی یہاں موجود تھا۔ تابوت پر پڑنے سے پہلے میری نگاہ ایک لاش پر پڑی اور میں لرز کر رہ گیا۔ یہ ایک جواں سال حبشی پجاری کی لاش تھی۔ حسب رواج اس کے جسم پر فقط ایک لنگوٹی تھی اور چہرے پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شمعدان کی روشنی میں لاش کے جسم پر کوئی زخم یا خراش وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی، بس سینے میں دل کے مقام پر ایک خوفناک گھاؤ تھا اور وہاں سے دل جیسے نوچ کر نکال لیا گیا تھا۔ سینے کے اندر ٹوٹی ہوئی پسلیوں اور بکھری ہوئی نسوں کا منظر وحشتناک تھا۔ مقتول کی حیرت زدہ آنکھیں چھت کو دیکھ رہی تھیں اور اس کے چہرے اور گردن پر خون کے چھینٹے تھے۔ ایک شخص قریب بیٹھا گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا تھا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ زری کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے زری کی ڈری ہوئی نگاہ کا تعقب کیا۔ وہ تابوت دیکھ رہا تھا۔ تابوت کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا اور اس میں منابع موجود نہیں تھی۔ کھلے ہوئے تابوت کو دیکھ کر رافع کا چہرہ بھی خوف کی تصویر نظر آنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے دامن نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور جھریوں بھرا چہرہ ہمیشہ سے زیادہ بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، وہی کچھ ہوا جناب جس کا خطرہ تھا۔ منابع تابوت میں سے غائب ہے، وہ از خود یہاں سے گئی ہے اور جاتے جاتے اس نوجوان پجاری کی جان بھی لے گئی ہے۔ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے جناب، اور یہی ہونا تھا۔ مقدس چرمی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر ساحر یا ساحرہ کو زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے پجاریوں کی طرف سے مدد نہ ملے تو پھر شیطانی قوت اس کی مدد کرتی ہے۔ وہ اسے زندہ ہونے میں مدد دیتی ہے اور پھر اپنے من چاہے راستے پر چلاتی ہیں۔ منابع زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے، پر مجھے شبہ ہے کہ اس کے سر پر بدی کی قوت مسلط ہو چکی ہے۔ اس کا ثبوت یہ قتل ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا۔ داما کی باتیں افسانوی رنگ لیے ہوئے تھیں اور کم از کم میری سمجھ سے تو نہیں باہر تھیں۔ کسی مردے کا زندگی کی طرف لوٹ آنا میرے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ ہاں، پروفیسر اللہ دیتا کی کچھ باتیں میرے دل کو ضرور لگتی تھیں۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ جوڈم بستی میں منابع کی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس کا جسم اس کے ذہن کے زیر اثر تھا اور سکتے کسی کیفیت میں تھا۔ بقول پروفیسر یہ بات بھی عین ممکن تھی کہ ساحرہ منابع نے خود کو شدید خطرے میں دیکھ کر اپنے جسم پر یہ کیفیت از خود طاری کر لی ہو۔ پروفیسر اس سارے معاملے کو خود ترغیبی کے حوالے سے دیکھتا تھا۔ رافع نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا، ہمیں جلد از جلد منابع کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میں نے داما کے ذریعے رافع سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ منابع خود چل کر یہاں سے گئی ہے؟ اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ 2 روز تک مسلسل ہم سے مدد مانگتی رہی۔ وہ زندہ ہونا چاہتی تھی۔ اس کی روح اس کے بے چین جسم کے اندر تڑپ رہی تھی۔ ہم اس کی مدد نہیں کر سکے، ہم نے اسے کھو دیا۔
اب وہ ہماری نہیں ہے، اس کی حیثیت ایک خطرناک باغی کی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، ہمیں فوری طور پر اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ زری گل خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ زری ایک دلیر شخص تھا، وہ 10 مسلح قاتلوں کو دیکھ کر بھی خوفزدہ ہونے والا نہیں تھا، مگر پراسرار معاملات اور مافوق الفطرت واقعات اسے ہمیشہ نروس کر دیتے تھے۔ گلگت میں بھی کئی مواقع پر وہ بے حد دہشت زدہ ہوا تھا۔ بوما میں پیش آنے والے پراسرار واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری کالونی میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں مردزن بوما کے ارد گرد جمع ہو گئے، چہمگوئیاں ہونے لگیں اور مختلف افواہیں تیزی سے گردش کرنے لگیں۔ سردار رافع گھوڑے کی سواری کو ترجیح دیتا تھا، جیپ یا کار پر بیٹھنا اسے بالکل پسند نہیں تھا، لیکن یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ یہی وجہ تھی جب تھوڑی دیر بعد میں جیپ لے کر بوما کے دروازے پر پہنچا اور سردار کو قائل کیا تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت جیپ پر سوار ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ سردار کے ساتھیوں میں سے سب سے اہم داما تھا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم تھا کہ داما جنگل کے اندر کسی جانور یا انسان کا کھرا اٹھانے میں زبردست مہارت رکھتا ہے۔ داما کی حیثیت اس علاقے کے تجربے کار ترین کھوجی کی تھی۔ داما کے علاوہ زری اور مومل بھی جیپ میں سوار ہو گئے۔ ہمارے پاس رائفلیں تھیں، جبکہ رافع کے 2 ساتھی نیزوں سے مسلح تھے۔ رات کے اندھیرے میں کسی کھوجی کے لیے کھرا پکڑنا ایک دشوار عمل ہوتا ہے۔ داما کو بھی یہ دشواری پیش آئی۔ ہم قریباً 1 گھنٹے تک کالونی کے ارد گرد چکراتے رہے۔ پختہ راستوں پر تو کسی طرح کا سراغ ملنا ناممکن تھا، لیکن جہاں پختہ سڑکیں ختم ہوتی تھیں وہاں سے آگے زمین ریتیلی اور نرم تھی۔ ایسی زمین پر قدموں کے نشان آسانی سے ڈھونڈے جا سکتے تھے۔ جلد ہی ہمیں قبائلی کے بیان سے تھوڑی سی مدد بھی مل گئی۔ یہ شخص اپنی گم شدہ بھیڑ کی تلاش میں خیمہ بستی کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہو کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ایک لڑکی کا سایہ بڑی تیزی کے ساتھ ان درختوں میں سے گزرتے دیکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سایہ لڑکی کا ہونے کے باوجود ایک مرد کے سائے کی طرح طویل تھا۔ قد کی طوالت منابع ہی کی خصوصیت تھی۔ قبائلی نے لڑکی کا جو حلیہ بتایا، اس رخ پر ہم نے تھوڑی سی کوشش کی تو جیپ کی ہیڈ لائٹس میں داما کو نسوانی پاؤں کے نشانات مل گئے۔ یہ پاؤں دبلا اور لمبا تھا، گمان کیا جا سکتا تھا کہ یہ منابع کا پاؤں ہی ہوگا۔ قدموں کے یہ نشانات ان ٹیلوں کی طرف جا رہے تھے جہاں درخت اور صحرائی جھاڑیاں کثرت سے موجود تھیں۔ ہم بڑی احتیاط سے نشانات پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ رافع اور اس کے ساتھی دونوں گمسم بیٹھے تھے۔ گاہے گاہے سردار رافع کے ہونٹ بڑبڑانے والے انداز میں ہلنے لگتے، شاید وہ کوئی مناجات وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ اس طرف کوئی بستی بھی ہے کیا؟ میں نے داما سے پوچھا۔ جی ہاں، ٹیلوں کے وسط میں قدرتی پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے، اس کے پاس بستی موجود ہے۔ تو کیوں نہ نشانات چھوڑ کر سیدھے راستے اس بستی میں جا پہنچے؟ اگر وہاں کھوج نہ ملا تو واپس ان نشانات پر آ جائیں گے۔ میری یہ تجویز داما کو پسند آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جیپ کو قدرے دائیں جانب موڑ کر ہموار راستے پر لے آؤں۔ میں نے داما کی ہدایت پر عمل کیا۔ صرف 10 منٹ میں ہم ٹیلوں کے درمیان گھری اس بستی تک پہنچ گئے۔ صحرائی بستی میں 100 کے قریب کچے پکے مکانات تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، پھر بھی کہیں کہیں روشنی موجود تھی۔ کبھی کبھی کسی بھیڑ یا بکری کے بولنے یا اونٹ کے بلبلانے کی آواز آ جاتی تھی۔ ہم نے جیپ بستی کے اندر جا کر روکی۔ یہ ایک چشمہ تھا جس کے گرد ہریالی اور چھوٹے بڑے درخت نظر آتے تھے۔ داما کی رہنمائی میں ہم سیدھے بستی کے مکھیا کے پاس گئے۔ رافع اور داما نے مکھیا سے بات کی۔ وہ ایک دم ہراساں نظر آنے لگا، تاہم وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کے سر ہلانے کا مطلب غالباً یہی تھا کہ وہ بستی میں کسی بھی اجنبی عورت کی آمد یا موجودگی سے لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوئی سوئی آنکھوں والے بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہماری ہدایت پر بستی کے مکھیا نے بستی کے گلی کوچوں میں منابع کی تلاش شروع کرا دی۔ ہم خود بھی مسلح حالت میں بستی کے اندر اور اس کے ارد گرد چکرانے لگے۔ رافع نے ہمیں ہدایت کی کہ اگر منابع نظر آئے تو ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی اسے جانی نقصان پہنچایا جائے۔ اگر اس پر قابو پانے کے لیے ہتھیار استعمال کرنا ضروری بھی ہو تو صرف اسے زخمی کیا جائے۔ بستی کے لوگوں کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں محتاط رہیں کیونکہ خطرناک فرد ان کے آس پاس موجود ہے۔ ہم نے قریباً آدھا گھنٹہ اس بستی میں منابع کی تلاش کی مگر ناکامی ہوئی۔ داما نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں دوبارہ کھرے کی طرف جانا چاہیے، مگر کھرے کے ذریعے ہم بڑی سست رفتاری سفر کریں گے اور اس دوران وہ تیز رفتاری سے نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ مگر یہ تو ہوگا نا جناب کہ ہم درست سمت میں سفر کریں گے، ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں۔ داما نے مؤدب لہجے میں رائے دی۔ ہم واپس جیپ تک پہنچے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کی طرف سے اندر داخل ہوا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ منابع کی تلاش میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم درست جگہ پہنچے ہیں۔ منابع ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ ہم بستی میں جاتے وقت ایک لارسی کو حفاظت کے لیے جیپ کے اندر ہی چھوڑ گئے تھے۔ اب جیپ کی پچھلی نشست پر اس کی لاش پڑی تھی۔ اس کی گردن سے قریباً پاؤ بھر گوشت غائب تھا۔ یہ گہرا زخم اس بد نصیب لارسی کو عین شہرک کے مقام پر لگا تھا اور شاید 1-2 منٹ کے اندر ہی اس کی جان لے گیا تھا۔
میرے بعد رافع، مومل اور زری کی نگاہ بھی لاش پر پڑ گئی۔ ان سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جیپ کی پچھلی نشست خون سے رنگین ہو رہی تھی۔ مقتول کے گھنگریالے بال خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہے، داما نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ مومل کی عقابی نگاہوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے حساس نتنے پھڑ پھڑا رہے تھے، بالکل کسی شکاری جانور کی طرح۔ ٹارچ کی روشنی میں میں نے غور سے لاش کو دیکھا۔ اس شخص کو ہلاک ہوئے بمشکل 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ ایک دم سردار رافع کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اچھل کر جیپ کے بونٹ پر چڑھ گیا اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ درجنوں مشعلیں روشن ہو گئیں اور لوگ تیزی سے جیپ کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ ان کے نیم عریاں سیاہ جسم مشعلوں کی سرخی مائل روشنیوں میں چمک رہے تھے اور ہر آنکھ میں تحیر آمیز خوف ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ سب تیز تیز لہجے میں باتیں کرنے کے علاوہ پرتجسس انداز میں جیپ کے اندر بھی جھانک رہے تھے۔ سردار نے جیپ پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے والے انداز اپنا لیا اور لوگوں کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہدایات دینے لگا۔ کہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے داما سے پوچھا۔ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند رکھیں، بستی کے چاروں طرف پہرے کا انتظام کریں اور اپنے پالتو اور جنگلی جانوروں کی طرف سے محتاط رہیں۔ جانوروں سے محتاط رہیں؟ کیا مطلب؟ داما نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، اپنی بات کی صحیح وضاحت تو محترم سردار ہی کر سکتا ہے، تاہم میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت آپ بھی جانتے ہوں گے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا داما۔ ساحرہ منابع ایک خاص صلاحیت کی مالک تھی۔ اکثر لارسی پیدائشی طور پر ہپنوٹزم یعنی آنکھوں کا جادو کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن کچھ لارسیوں میں صلاحیت غیر معمولی ہوتی ہے۔ منابع بھی ان میں سے ایک تھی۔ اس کی یہ صلاحیت اس پہلو سے خاص الخاص تھی کہ وہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں سے بھی ذہنی رابطہ کر سکتی تھی۔ آپ نے جوڈم بستی میں دیکھا ہی تھا، ایک رات وہ مراقبے میں گئی تھی اور نواحی جنگل کے بھیڑیے بستی میں وارد ہو گئے تھے۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے آپ نے جنگلی کتوں والا واقعہ بھی دیکھا تھا۔ داما نے ذکر کیا تو ان واقعات کی یاد ذہن میں تازہ ہو گئی۔ یقیناً وہ ناقابل فہم واقعات تھے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ منابع اپنی اس غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ ان بستی والوں کے خلاف کرے گی؟ ایسا ضروری نہیں ہے جناب، لیکن اس خطرے کو بالکل رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لارسیوں کے اپنے عقیدے ہیں۔ ان عقیدوں کے مطابق جب کوئی ساحر عارضی موت کے بعد اس طرح زندہ ہوتا ہے تو اس کی ساحرانہ صلاحیتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لارسیوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایسے ساحروں نے لارسیوں کے لیے گراں قطر کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ چربی کتابوں میں جگہ جگہ سے کارناموں کا ذکر موجود ہے، مگر منابع کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک باغی اور سرکش کی حیثیت سے بیدار ہوئی ہے۔ تم جن تحریروں کا ذکر کر رہے ہو، ان کے بارے میں تم نے خود ہی کہا تھا کہ ان میں کئی جگہ مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ میں نے ایسا بالکل کہا تھا جناب، مگر منابع کی خفیہ صلاحیتوں کا تھوڑا بہت مظاہرہ تو آپ خود بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چند روز پہلے تک وہ مکمل طور پر ایک لاش کی حالت میں تھی، پر اب وہ زندہ ہے۔ میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں جناب کہ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا اندیشہ سردار کے دماغ میں ہے۔ رافع بستی کے لوگوں کو ہدایات دینے کے بعد جیپ کے بونٹ سے اتر چکا تھا۔ اس کا سیاہ چہرہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ہمیں فوراً سائیں جی کے پاس واپس پہنچنا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ لیکن سردار، اگر منابع یہیں کہیں آس پاس موجود ہے تو وہ ہماری واپسی تک دور بھی نکل سکتی ہے۔ اگر وہ ہمارے آس پاس ہے بھی تو ہم اسے پکڑنے اور گھیرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے شاہ جہاں۔ ہم 5 افراد ہیں۔ ان ٹیلوں میں منابع کو تلاش کرنے اور پکڑنے کے لیے درجنوں افراد کی ضرورت ہوگی۔ کیا اس بستی کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے سردار؟ نہیں، وہ بہت ڈر چکے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی اپنے گھر سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ شاید رافع ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جیپ کے گرد سے بھیڑ آنن فانن چھٹ گئی تھی۔ مشعلیں بڑی تیزی سے بستی کے در و دیوار کے اندر اوجھل ہو رہی تھیں۔ جیپ میں پڑی ہوئی خوچنکا لاش کے ساتھ ہم اس تاریک مقام پر اکیلے کھڑے رہ گئے تھے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے لیے جیپ کی جانب قدم بڑھائے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مومل ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ وہ اچانک پتہ نہیں کدھر نکل گیا تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں ہر طرف نگاہیں دوڑائیں، مگر تاریکی میں نگاہیں کہاں تک دوڑ سکتی تھیں۔ زری گل، مومل نہیں ہے۔ خوستید صاحب، یہ الو کا چرخہ پہلے بھی اس طرح کر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا جب جوڈم لوگوں نے ہم پر اللہ بولا تو یہ اچانک غائب ہو گیا تھا، بالکل بے لگام اونٹ کے مافقہ اس کا طبیعت۔ ہم نے کچھ دیر مومل کو تلاش کیا،
پھر جیپ پر سوار ہو کر واپس کالونی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ کے اندر لارسی کی خوچنکا لاش ماحول کو بوجھل تر کر رہی تھی۔ تیز رفتاری سے جیپ بھگاتے ہوئے ہم سیدھے سائیں علی کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ گارڈز نے ہمیں اندر جانے سے روکا۔ میں نے ذرا سختی سے کہا تو سروج کمان کی طرح تنی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے ایک مہین نائٹی پہن رکھی تھی۔ اس نائٹی کے اندر اس کا بے قرار جسم سر پٹکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جیپ کے اندر جھانکتے ہوئے بولی، تم لوگوں کے ساتھ مومل بھی گیا تھا، وہ کہاں رہ گیا؟ وہ وہیں رہ گیا۔ ہائے رام، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ یہ ناز نخرے ایک طرف رکھو، سائیں کو باہر بلاؤ۔ سائیں جی نہیں آ سکتے، وہ خصوصی دعا میں مصروف ہے۔ میں سروج کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سائیں علی واقعی اوٹ پٹانگ حالت میں نظر آیا۔ سائیں نے ایک پرات میں تربوز کھایا تھا اور پھر اسی پرات میں سر رکھ کر اپنی ٹانگیں اوپر کر دی تھیں۔ یہ الٹی حالت میں وہ کسی خشک لکڑی کی طرح بالکل ساکت تھا۔ سائیں، کچھ پتہ ہے تمہیں باہر کیا ہو رہا ہے؟ پوری بستی سہمی ہوئی ہے۔ سائیں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں چند قدم مزید آگے چلا گیا۔ سائیں علی کو دوبارہ پکارنے کے لیے میں ہونٹ کھولنا ہی چاہتا تھا کہ مدھم آواز سنائی دی۔ یہ سائیں کے خراٹوں کی آواز تھی۔ وہ عجیب النسل جاندار سو رہا تھا، اور وہ کوئی اداکاری نہیں کر رہا تھا، وہ واقعی سو رہا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ اسے ایسی ہی گہری نیند میں سوتے دیکھ چکا تھا۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے دھکا دوں اور وہ دھڑام سے فرش پر جا گرے، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پتہ نہیں کیا تھا کہ ایسا کرنے کے باوجود سائیں جاگے گا بھی یا نہیں۔ اس کی اس طرح کی نیند بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اسی دوران میں سروج نے عقب سے میرا کندھا تھام لیا۔ بھگوان کے لیے شاہجہاں، سائیں جی کو ڈسٹرب مت کرنا ورنہ قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے بڑی سختی سے مجھے منع کر رکھا ہے۔ کیا قیامت کھڑی ہو جائے گی؟ تو میری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ اچھی بات ہے، اس چمڑی نے تو تمہیں مصیبت میں ڈالا ہوا اور دوسروں کی زندگیاں بھی حرام کر رکھی ہیں تم نے۔ میں باہر نکل آیا۔ رافع اور دیگر افراد امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا، سائیں کوئی وظیفہ کر رہے شاید، اگر اسے زبردستی بات کی گئی تو وہ پٹری سے اتر جائے گا اور پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ رافع نے جلدی جلدی نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، اگر سائیں جی وظیفہ فرما رہے ہیں تو پھر انہیں بالکل بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں وہ ہمارے لیے ہی کچھ کر رہے ہوں۔ مناجات میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان سے بہت بگڑے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ داما نے میرا بازو تھاما اور انگلی سے ایک طرف اشارہ کر کے مجھے کچھ دکھانا چاہا۔ میں نے غور سے دیکھا تو نیم تیرگی میں مجھے سائیں کا کتا نظر آیا۔ ہر دم آزاد نظر آنے والے اس کتے کو آج سائیں نے زنجیر ڈال کر ایک درخت سے بندھوا رکھا تھا۔ یہ آج کتا کیوں بندھا ہوا ہے؟ میں نے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ کے بجائے میرے سوال کا جواب داما نے دیا۔ اگر ہم غور کریں جناب تو اس میں ایک اشارہ ہے۔ ہمیں ایک مصیبت سے آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ مصیبت وہی ہے جس کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کیا تھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ منابع کی بغاوت کی وجہ سے یہاں موجود جانور ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کا قوی امکان موجود ہے جناب۔ منابع کی پراسرار قوت ہماری دشمنی میں کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ در حقیقت منابع کی بغاوت سے ہم سب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ منابع کی وہی غیر معمولی صلاحیت اور شکتی جس کے ذریعے ہم اپنے دشمنوں کو ناکو چنے چبوا سکتے تھے، اب ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں 2 لارسیوں کے بے ایمانہ قتل کے بعد اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سائیں سے ملاقات میں ناکام ہونے کے بعد ہم واپس بوما کی طرف چلے آئے۔ یہاں بہت سے افراد جمع تھے۔ صورتحال کے بارے میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ وہ سینکڑوں امریکن اور یورپین ملازمین بھی ہجوم میں دکھائی دے رہے تھے جو گرہ قدر معاوضوں پر یہاں سائیں کی خدمت گزاری کر رہے تھے۔ ایسے اکثر افراد کا نقطہ نظر وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ان کے خیال میں ایک جادوگر لڑکی کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا محض ایک افسانہ تھا۔ لڑکی کو کسی نے تابوت میں اغوا کیا تھا اور اغوا کی راہ میں حائل ہونے والے پجاری کو قتل کر دیا تھا۔ اس قسم کی 2-3 مزید تھیوریاں بھی ان افراد میں گردش کر رہی تھیں، تاہم زیادہ تر لارسی اور دیگر سیاہ فام افراد سخت ہراساں نظر آتے تھے۔ ان کے خیال میں موگاسا کی تباہی کے بعد اس علاقے پر بدبختی کے مزید سائے منڈلا رہے تھے اور کوئی مزید آفت آنے والی تھی۔ ان کے خیال میں لارسی ساحرہ کا از خود بیدار ہو کر بوما سے غائب ہو جانا سخت خطرناک تھا۔ سردار رافع نے ہنگامی طور پر اپنے جانثاروں میں سے قریباً 100 مسلح افراد کا دستہ تیار کیا اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر ٹیلوں میں گھری ہوئی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رافع کا مقصد منابع کو ڈھونڈنا اور اس پر قابو پانا تھا۔ بوڑھے پجاریوں اور عاملوں کی 10 رکنی جماعت بھی سردار کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ مشل بردار افراد گھوڑوں پر سوار ہو کر ٹیلوں کی جانب بڑھ گئے۔ رات کا باقی حصہ اسی طرح بھاگ دوڑ میں گزرا۔ صبح تک منابع کا کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی کوئی نیا واقعہ رونما ہوا۔
سورج طلوع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد سردار رافع اپنے متلاشی دستے کے ساتھ کالونی میں واپس پہنچ گیا۔ میں 9-10 بجے کے قریب سو کر اٹھا۔ بوما میں خاصا رش تھا۔ احاطے میں اور احاطے سے باہر عبادت کرنے والے نظر آ رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کل رات بوما کے اندر قتل ہونے والے لارسی کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، مگر پروفیسر کی زبانی معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے کی رسومات تو آج صبح ہی ادا کر دی گئی تھیں۔ یہ لوگ ویسے ہی عبادت کے لیے جمع ہیں۔ در حقیقت یہاں پیش آنے والے پراسرار واقعات نے بہت سے لوگوں کو بوما کی طرف متوجہ کر دیا تھا، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے پیش آمدہ مسائل کا حل اپنی عبادت گزاری اور مناجات وغیرہ میں سمجھ رہے تھے۔ سارا دن کالونی میں مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں۔ ایک عجیب سی سنسنی فضا میں پائی جاتی تھی۔ سائیں علی سے ملاقات ابھی تک نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی چیلی سروج ہر بار ایک ہی بات بتاتی تھی، سائیں جی بھی عبادت میں مصروف ہیں۔ مومل کا بھی ابھی تک کچھ سراغ نہیں ملا تھا۔ وہ ایک سیلانی روح تھا، پتہ نہیں کس جانب نکل گیا تھا۔ غالب خیال یہی تھا کہ وہ منابع کی کھوج میں ہی نکلا ہے۔ اگلے روز صبح کے وقت داما کے ذریعے ہمیں ایک عجیب بات معلوم ہوئی۔ داما نے بتایا کہ آبادی کے نو تعمیر شدہ جدید اسپتال کے سامنے لوگوں کا ہجوم ہے۔ غالباً لارسیوں کے کسی سردار کو کوئی حادثہ وغیرہ پیش آیا ہے۔ میں اور داما موقع پر پہنچے تو صورتحال مختلف نکلی۔ پتہ چلا کہ کالونی کے طول و عرض میں رات کئی افراد کو سانپوں نے ڈسا ہے۔ ان میں سے 3-4 ہلاک ہو چکے ہیں اور درجنوں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ داما نے سرسراتے لہجے میں کہا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے جناب کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان واقعات کا تعلق منابع والے واقعے سے ہے؟ بالکل جناب، اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ صرف ابتدا ہے، ابھی اس قسم کے اور کئی واقعات ہوں گے۔ دیوتا ہمارے حال پر رحم کرے۔ اس نے اسپتال کے سامنے گھومتی ہوئی ایک بلی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسپتال کے ایک میڈیکل آفیسر سے بات کی۔ اس امریکن نے بتایا، کل شام سے ہاسپٹل میں سانپ سے ڈسے جانے والے تقریباً 30 کیسز آئے ہیں۔ ان میں سے 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 4-5 ایسے ہیں جن کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے ڈاکٹر کہ اتنی زیادہ تعداد میں کیس آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ حیران کن ہے مسٹر شاہ۔ مقامی لوگ تو صورتحال کو بالکل یہ اور رنگ پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے بھی کافی الجھی ہوئی گتھی ہے۔ اس قسم کی صورتحال کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات کسی خاص سبب سے جانور اور حشرات وغیرہ مائیگریٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کسی خاص وائرس کا شکار ہو کر معمول سے زیادہ جارح ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی سازش کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکن ڈاکٹر کافی دیر تک اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اس معاملے کی سائنسی اور علمی توضیح پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بات بالکل بھول رہا تھا۔ وہ تاریک براعظم افریقہ میں تھا۔ وہ افریقہ کے ایک دور دراز علاقے میں تھا، ایک ایسا علاقہ جس کی مٹی کا خمیری پراسراریت سے اٹھا تھا۔ سانپوں سے ڈسے جانے کا واقعہ تھوڑی ہی دیر میں کالونی کے طول و عرض میں مشہور ہو گیا۔ خوف کی لہر تو پہلے ہی موجود تھی، اب وہ مزید بلند ہو گئی۔ لوگ احتیاطی تدابیر میں مصروف ہو گئے۔ بے شمار لارسی صحرائی ٹیلوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے وہ چوڑے پتوں والی خاص جڑی بوٹی توڑ کر لائے۔ ان کا پختہ خیال تھا کہ جہاں اس بوٹی کی شاخیں موجود ہوتی ہیں وہاں کوئی زہریلا جانور مثلاً شہد کی مکھی، بچھو یا سانپ حملہ نہیں کرتا۔ اس قسم کی اضطرابی کیفیت کالونی کے حدود سے باہر خیمہ بستیوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ سائیں کے عقیدت مندوں کی یہ بستیاں کالونی سے باہر بہت دور دور تک پھیل گئی تھیں اور ان کی وسعت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ جوق در جوق سائیں علی کی قربت سے فیض یاب ہونے کے لیے کالونی کے گرد و نواح میں جمع ہو رہے تھے۔ شاید سائیں کو خود بھی اتنی پذیرائی اور محبت کی توقع نہیں تھی جتنی اسے یہاں مل رہی تھی۔ داما نے مجھے بتایا، خیمہ بستیوں میں لوگ زیادہ پریشان ہیں جناب۔ یہ خیمہ بستیاں کھلے علاقے میں ہیں اور وہاں سانپوں وغیرہ سے حفاظت کا مؤثر بندوبست کرنا بھی آسان نہیں۔ کیا وہاں بھی کل رات سانپ کے ڈسنے کے واقعات ہوئے ہیں؟ حیرت کی بات تو یہی ہے جناب، یہ سارے واقعات کالونی کے اندر ہوئے ہیں اور محفوظ ترین جگہوں پر ہوئے ہیں۔ اب آپ اسی پختہ عمارت کو لے لیں جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ یہاں کسی کیڑے مکوڑے کا داخل ہونا آسان نہیں، کہاں کہ سانپ داخل ہو جائے۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی سروج وہاں ادھم کی۔ یہ تیسری بار تھی کہ وہ ہماری رہائش گاہ پر وارد ہوئی تھی۔ زری، گلسوم، غزالہ، صفدر سبھی وہیں موجود تھے۔ سب کو نمستے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بڑی ادا سے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ غزالہ فوراً ہی تابی کو دیکھنے کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ سروج کو دیکھتے ہی غزالہ اپسٹ ہو جاتی تھی۔ ماضی کی کچھ تلخیاں شاید ایک دم اس کے دماغ میں ابھر آتی تھی۔ سروج نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، مومل کہاں ہے؟ ہم مومل کے پہرے دار نہیں ہیں کہ ہر وقت اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا،
تم اس سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ خوچے اس نے کچھ نہیں بگاڑا، تم نے بگاڑا ہے، اور مسلسل بگاڑتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمارا کس خطا کی وجہ سے اللہ میاں نے تم کو پھر سے ہم پر نازل فرما دیا۔ تم جاؤ یہاں سے، ہم کو کچھ نہیں پتا کہ تمہارا وہ کچھ لگتا کہاں گیا ہے۔ میں تم سے نہیں پوچھ رہی ہوں، تم اپنی زبان بند رکھو۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں شاہ جہان، تم پرسوں اس کو ساتھ لے کر گئے تھے نا، اور ادھر ہی چھوڑ آئے ہو؟ کیا میرا اتنا سا بھی ادھیکار نہیں کہ میں اس کے متعلق کچھ پوچھ سکوں؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ تمہارا ادھیکار تو ہر اس مرد پر ہے جو تمہیں اچھا لگے۔ تمہارے لیے اگر سرکاری سانڈنی کا لفظ استعمال کیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ دیکھو شاہ جہان، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں سائنسی سے تمہاری شکایت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ابھی تک مومل واپس کیوں نہیں آیا؟ اور وہ اگر نہیں آیا تو کیا تم لوگوں کا فرض نہیں کہ اس کو تلاش کرو؟ دیکھو، وہ یہاں کا باسی ہے، چپے چپے سے واقف ہے وہ۔ ہم اسے ڈھونڈنے نکلیں گے تو خود گم ہو جائیں گے، پھر وہ ہمیں ڈھونڈتا پھرے گا۔ اور اگر تم زیادہ بے قراری محسوس کر رہی ہو تو داما کو ساتھ لے جاؤ اور 2-4 باڈی گارڈز بھی لے لو ساتھ۔ ہاں، اور گانا گاؤ، میرا سجن چلا بھیا چلا بھیا۔ کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، یہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں نے مداخلت کی۔ سروج پھر بھی زری کو کینہ توز نظروں سے گھورتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں اس کی تلاش میں، سروج نے غصے سے کہا اور پھر داما کو ساتھ لے کر نکل گئی۔ زری بڑے دھیان سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بھی میری پاکٹ سے ریوالور نکال کر 3.8 کی گولی اسے ٹھونک دیتا۔ سروج کے جانے کے بعد وہ بولا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کا دروازہ کھولتے کھولتے پھر بند کر دیا جی۔ یہ الو کا پٹی اس روز الٹا لٹک کر قربان ہو جاتا تو اس قربانی کے طفیل ہم سب پر سے بلا ٹل جاتا۔ چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی اور موقع پیدا فرما دے، صفدر نے کہا۔ آمین سم آمین جی، زری نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ایسے بد دعا نہیں دیتے زری، شائستہ نے منع کیا۔ وہ خود بد دعا ہے، اس کو ہم بد دعا دے گا تو یہ دعا کہلائے گا، زری نے پختہ یقین کے ساتھ کہا۔ رافع اور اس کے ساتھیوں نے دن بھر منابع کی تلاش جاری رکھی۔ وہ ارد گرد کے پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ پجاری اور عامل وغیرہ بھی تھے جو مختلف انداز سے مناجات اور عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ سردار رافع نے اپنی طرف سے ایک اعلان جاری کیا تھا۔ اس اعلان کے مطابق اس نے لارسیوں اور دیگر قبائلیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ ان دنوں خود کو مسلح رکھیں اور جنگلی و پالتو جانوروں کی طرف سے خصوصی احتیاط برتیں۔ رات کو میں دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ پراسراریت اس سارے ماحول میں آکسیجن کی طرح رچی بسی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ہم ہوا میں نہیں، پراسراریت میں سانس لے رہے ہیں۔ آج صبح سے سانپوں کا خوف ایک اٹل حقیقت کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ یہ غیر معمولی واقعہ تھا اور اس کی تصدیق ہر مقامی و غیر مقامی شخص نے کی تھی۔ پروفیسر نے شائستہ سے کہہ کر اس رہائش گاہ کے تمام دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کروائے تھے اور ملازمین سے کہا تھا کہ وہ گھر کے کونے خدروں کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہم صاف ستھرے اور محفوظ مکان میں ہیں، وہ ہزاروں لوگ جو کھلے جنگل میں خیمہ زن ہیں اور افواہوں کے اثر میں ہیں، وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ ہماری رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک ریسٹورانٹ میں ایلوس پرسلے کا انگریزی نغمہ فضا میں گونج رہا تھا۔ میرے خدا، مجھ پر ایسے ہی مہربان رہنا۔ کبھی کبھی چکنی سڑک پر پھسلتی ہوئی کسی گاڑی کا ہارن سنائی دے جاتا یا پھر رکھوالی کے کتے ایک ساتھ مل کر شور مچانے لگتے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس بیڈ روم میں غزالہ اور تابی سوتے ہیں اس میں ایگزاسٹ فین کے لیے خلا موجود ہے جو باہر سے اچھی طرح بند نہیں ہے۔ اس خلا کے ساتھ ہی باہر کی طرف ایک نہایت گھنی بیل بھی موجود تھی۔ ایسی بیلیں عموماً حشرات الارض کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوتی ہیں۔ دل میں وہم کا بیج پڑ گیا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ جا کر اس روشن دان کا کوئی سد باب کراؤں۔ میں بستر سے اٹھا، سلیپر پہنے اور غزالہ کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میری آواز پہچان کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سلیپنگ گاؤن کے اندر اس کا کومل بدن کسی پھولدار شاخ کی طرح لچکتا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے بالوں کو گلابی ربن کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ آنکھوں میں نیند کا نشہ تھا۔ بے اختیار جی چاہا کہ ہر مصلحت کو ایک طرف رکھ کر اسے سینے سے لگا لوں، مگر پھر وہ وعدہ ایک دیوار کی طرح میرے سامنے کھڑا ہو گیا جو ٹرسٹ میرے اور غزالہ کے درمیان ہوا تھا۔ میں اس وعدے کی حد میں رہنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس وعدے کے روز سے طے تھا کہ جب تک شیخ قاسم کا مکروہ سایہ ہمارے درمیان موجود ہے ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے، اور جب یہ مکروہ سایہ زندگی سے نکل جائے گا تو پھر ہم ماضی کو یکسر فراموش کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔
غزالہ نے ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دیا۔ یہ گھر سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا۔ باہر ایک شدید گرم رات کا ڈیرا تھا، مگر اندر اکتوبر نومبر کا سا خوشگوار موسم تھا۔ تابی ڈبل بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے گندمی چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی۔ خیریت تو ہے؟ اب تک تو خیریت ہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم سے دور رہ کر خوش رہتا ہوں، قریب آتا ہوں تو خود کو دنیا کا سب سے محروم انسان تصور کرتا ہوں۔ دور رہ کر خوش رہتے ہیں تو پھر دور ہو جائیں۔ بعض اوقات زیادہ خوشی سے بھی تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جسے شادی امر کہتے ہیں۔ شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ اچھا، اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے چاہنے کی بات نہ کرو، ورنہ بہت دشواری ہوگی تمہیں۔ اس کے حسین چہرے پر شفق کا رنگ بکھر گیا۔ میں اسے مزید تاؤ سے بچانے کے لیے تیزی سے موضوع بدل کر بولا، میں ذرا تمہارے کمرے کو دیکھنے آیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ روشن دان دیکھ رہی ہو؟ وہی پریشان کر رہا تھا مجھے۔ شاید آپ کے ذہن میں کل رات والے واقعات ہیں۔ کیوں؟ تمہارے ذہن میں نہیں ہے کیا؟ میرے خیال میں ہے، اور تم تھوڑا بہت ڈرتی بھی رہی ہو، غالباً اسی لیے سوئی بھی نہیں ہو، ورنہ نہ سونے کی تو 101 وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ جی نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، میں بس سو ہی رہی تھی، اس نے منہ پھیر کر کہا۔ وہ مسکراہٹ چھپانا چاہ رہی تھی۔ میں بیڈ کی ٹیک پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گیا اور روشن دان کا جائزہ لینے لگا۔ میرے کہنے پر غزالہ نے مجھے ایک چادر دے دی۔ میں نے اس چادر کا گولا سا بنایا اور اس کے ذریعے روشن دان کو اچھی طرح بند کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ایک آواز نے مجھے بری طرح چونکایا۔ یہ آواز ہماری رہائش گاہ کے بالکل سامنے سے ابھری تھی۔ یہ 2-3 افراد کے بے طرح چیخنے کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک منحوس شور بھی میرے کانوں میں پڑا۔ پھر 2-3 فائر ہوئے۔ میرے جسم میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی۔ سب سے پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ میرے پاس ریوالور ہے یا نہیں۔ ریوالور موجود تھا۔ میں جست لگا کر نیچے اترا۔ کیا ہوا؟ غزالہ نے چیخ کر پوچھا۔ میں اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تاکہ اسے اندر سے لاک کر سکوں۔ ابھی میں نے بمشکل دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ ایک زوردار چھناکے کے ساتھ ایک کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو کر گرا اور ایک سیاہی مائل جنگلی کتا جست بھرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ میں نے حتی الامکان تیزی سے ریوالور نکالا اور خونخوار جانور اس وقت تک عین غزالہ کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ غزالہ چیخ کر ایک گوشے میں سمٹ گئی۔ اس کی آنکھیں دہشت ناک انداز میں وا تھیں۔ میں نے ریوالور دونوں ہاتھوں میں تھام کر جانور کے سر کا نشانہ لیا۔ گولی اس کی گردن میں لگی اور وہ اچھل کر ڈبل بیڈ پر گرا۔ تابی چند لمحے پہلے ہی چیختا ہوا بیدار ہو گیا تھا۔ جنگلی کتے کو اپنی گود میں گرتے دیکھ کر اس کی چیخیں فلک شگاف ہو گئیں۔ غزالہ نے چیل کی طرح جھپٹ کر تابی کو اٹھایا اور میری طرف لپکی۔ اس وقت تک ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے ایک اور کتا چھلانگ لگا کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے عقب سے غزالہ کے منہ پر جھپٹا مارا۔ غزالہ تابی سمیت اوندھے منہ قالین پر گری۔ میں نے بلا توقف 2 مزید فائر کیے اور یہ کتا بھی ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہماری رہائش گاہ میں کم از کم 1 درجن کتے گھس آئے ہیں اور ہر طرف ادھم مچا رہے ہیں۔ میں نے قریبی کمرے سے شائستہ کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بیت رہی تھی۔ میں لپک کر ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی طرف گیا۔ میں نے ایک چوبی الماری کو دھکا لگانا شروع کیا تو غزالہ بھی تابی کو چھوڑ کر میرے ساتھ شریک ہو گئی۔ اس 8 فٹ اونچی الماری کو ہم نے کھڑکی کے عین سامنے لا کھڑا کیا۔ بس کھڑکی کا 5-6 انچ کا ٹکڑا الماری کے عقب میں محفوظ ہونے سے رہ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں سے کم از کم جنگلی کتا تو اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تڑپتے پھڑکتے کتوں کو دیکھ کر تابی مسلسل چیختا چلا جا رہا تھا۔ غزالہ نے اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ریوالور کا چیمبر دیکھا اور یہ جان کر مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ صرف ایک گولی باقی تھی۔ یہ کیا ہو گیا شاہ جہاں؟ غزالہ کا سوال بے معنی تھا۔ وہ خود بھی دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے زیادہ فکر پروفیسر اور شائستہ کی تھی۔ پروفیسر اتنا کمزور تھا کہ مشکل سے چل پھر سکتا تھا۔ خبر نہیں کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکا تھا یا نہیں۔ پھر شائستہ تھی، گلسوم تھی۔ میں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں دروازہ کھولنا چاہ رہا تھا، مگر جب غزالہ اور تابی پر نگاہ پڑی تو حوصلہ ڈھیسا گیا۔ غزالہ، تم تابی کو لے کر باتھ روم میں گھسو اور اندر سے کنڈی چڑھا لو۔ غزالہ نے تیزی سے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ باہر کتوں کا شور تھا اور نسوانی چیخیں ابھر رہی تھیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے راہداری میں موجود 2 قدآور کتے وحشی درندوں کی طرح مجھ پر جھپٹے۔ ایک کی کھوپڑی میں نے گولی سے سوراخ کر دیا۔
دوسرے نے اچھل کر میرا بازو اپنے منہ میں جکڑا۔ میں اپنا بازو اس کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک قریبی کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے گلسوم اور زری کو دوڑ کر سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ وہ دوسری منزل میں داخل ہوئے اور آہنی دروازہ انہوں نے زور سے بند کر دیا۔ اسی دوران میں بھی اپنے آستین کتے کے جبڑے سے چھڑانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں واپس کمرے میں گھسا اور دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ غزالہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے میرے زخمی بازو کو دیکھا اور لپک کر میرے پاس آ گئی۔ در حقیقت میری آستین ہی کتے کے جبڑے میں آئی تھی۔ صرف ایک دو جگہ دانتوں کے نشان آئے تھے اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ یہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے وہ سب لوگ اوپری منزل پر چلے گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے اچھا ہی ہوا۔ ابھی میں نے دروازہ کھولا تو راہداری میں کھڑے کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا فائدہ یہ ہوا کہ زری اور گلسوم بھاگ کر بالائی منزل پر چلے گئے۔ وہ دیکھیں! غزالہ نے خوفزدہ انداز میں ایک طرف اشارہ کیا۔ الماری کے عقب میں کھڑکی کا جو تھوڑا سا شیشہ دکھائی دیتا تھا اس میں 2 کتوں کے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ غرا رہے تھے اور بے قراری سے اپنے سروں کو دائیں بائیں حرکت دے رہے تھے۔ ہمارے جسموں کی بو پا کر وہ جیسے دیوانے سے ہو رہے تھے۔ کیا ہوگا شاہ جہان؟ اب کیا ہوگا؟ غزالہ نے میرے قریب سے مٹتے ہوئے کہا۔ تابی اس کی باہوں میں تھا۔ ہم تو کافی حد تک محفوظ ہو گئے ہیں۔ پریشانی دیگر لوگوں کی ہے۔ یقیناً اور گھروں میں بھی اسی طرح کتوں کی الغار ہوئی ہوگی۔ باتھ روم کی کھڑکی سے چیخیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سامنے والے مکان کی چھت پر میں نے کتے کو دیکھا تھا۔ میں غزالہ کے ساتھ باتھ روم میں پہنچا۔ کھڑکی 5 فٹ کی بلندی پر تھی۔ یہاں سے قریبی مکان اور بیرونی سڑک کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ ریسٹورنٹ کی جانب سے یکے بعد دیگرے کئی فائر سنائی دیے۔ اس کے بعد کتوں کی آواز اور کچھ پے در پہ چیخیں ابھری۔ یوں لگتا تھا کہ کالونی میں افراتفری کا عالم ہے۔ ابھی 1 منٹ پہلے اسپتال کی طرف سے بھی رائفل اور شارٹ گن کے کئی فائر سنائی دیے تھے۔ اچانک غزالہ کی چیخ نکل گئی۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ جنگلی کتوں کی ایک اور ٹولی دندناتی ہوئی اندر گھس آئی ہے۔ کچھ کتے بڑی شدت کے ساتھ کھڑکی پر حملہ آور ہوئے اور کھڑکی کے باقی 2 شیشے بھی چکنا چور کر دیے۔ اگر ہم بروقت الماری کو کھڑکی کے سامنے نہ کھڑا کر دیتے تو ہمارا بچنا محال تھا۔ لکڑی کی بھاری بھرکم الماری اور کھڑکی کے بیچ جو تھوڑا سا خلا تھا اس میں کئی کتوں نے اپنی تھوتنیاں گھساتی اور اندر گھسنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ ان کی بدبودار سانسوں سے کمرے کی فضا متعفن ہونے لگی۔ میں نے الماری کو سہارا دے رکھا تھا کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے کھسک نہ جائے۔ صورتحال سخت تشویشناک تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ جنگلی کتوں کے کئی گروہ کالونی میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ آدم خور جانور سینکڑوں کی تعداد میں گھروں کے اندر چکرا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں رہ کر اسقی کا خیال بھی آ رہا تھا۔ اسقی گھر کی بالائی منزل پر چند ہوشیار لارسی محافظوں کی نگرانی میں تھا۔ اس افراتفری میں اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا یا وہ آفت زدہ نکل بھاگتا تو ہمارے لیے شدید مشکلات کھڑی ہو جاتیں۔ اس وقت ہماری سلامتی اور آزادی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ اسقی خیر خیریت کے ساتھ ہماری تحویل میں رہے۔ میں نے اپنا خالی ریوالور بیڈ پر پھینک دیا۔ اسی بیڈ پر قداور کتے کی خوچنکا لاش پڑی تھی۔ دوسری لاش سرخ قالین پر تھی اور اسے سرخ تر کر چکی تھی۔ مجموعی طور پر کمرے کی صورتحال ایسی تھی کہ کمرے کو نظر بھر کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تابی نے اپنا چہرہ ہی دیوار کی طرف کر چھوڑا تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے مگر ہمارے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ وہ تمام اندیشے حرف بحرف درست ثابت ہوئے تھے جو پچھلے 2-3 روز سے ہمارے اندر پروان چڑھ رہے تھے اور جن کا ذکر بار بار رافع وغیرہ نے کیا تھا۔ رافع نے کہا تھا کہ منابع جس طور سے زندگی کی طرف لوٹی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ رافع نے منابع کی صلاحیت کا ذکر کیا تھا جس کے ذریعے وہ حیوانیات کے ذہنوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آج ہم ان سارے اندیشوں کو ٹھوس حقیقت کی صورت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہم سب کل رات کے واقعات سے پریشان تھے اور سانپوں وغیرہ کی دخل اندازی کے خلاف انتظامات کر رہے تھے، مگر آفت ایک اور شکل میں ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم میں سے کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح افریقن ہانٹنگ ڈاگس سے ملاقات ہو جائے گی۔ کتوں کا شور ہماری رہائش گاہ کے اندر داہنی جانب سنائی دے رہا تھا۔ یہاں ایک اسٹور تھا اور اسٹور کے ساتھ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں UPS کے علاوہ ایئر کنڈیشننگ پلانٹ وغیرہ تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کتوں کا ایک گروہ اس مختصر کمرے میں گھس گیا ہے اور وہاں توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ اسی طرح کی دخل در معقولات کچن کی طرف کی جا رہی تھیں۔ بستی کے مختلف حصوں سے گاہے بگاہے فائرنگ کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی کتوں کا شور و غل مزید بلند ہو جاتا تھا۔ اس دوران میں ہماری رہائش گاہ کے اسٹور روم کی طرف سے تڑتڑاہٹ کی زوردار آواز سنائی دی۔ کتوں کی دھما چوکڑی کے سبب شاید کچھ برقی تار گڈمڈ ہو گئے تھے۔ غزالہ کے بیڈ روم میں ٹیوب لائٹ اور پنکھے کے اندر یکایک بڑی تیز برقی رو آئی اور پھر وہ ایک دم مدھم ہو گئے۔ 2 کتے آپس میں لڑتے جھگڑتے اور غراتے ہوئے ہمارے کمرے کے دروازے کے عین سامنے پہنچ گئے۔ وہ کئی بار دروازے سے ٹکرائے اور ہر بار ان کے ٹکرانے سے دل دہلا دینے والی آواز پیدا ہوئی۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگا کر جھانکا
اور ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ یہ خونخوار کتے گوشت کے ایک لوتھڑے پر لڑ رہے تھے اور یہ لوتھڑا انسانی جسم کا حصہ تھا، غالباً پیٹ یا سینے کی کھال تھی۔ اس خون آلود کھال پر انسانی بال صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ کھال سیاہ نہیں تھی، گندمی تھی یا پھر سفیدی مائل تھی۔ کہا جا سکتا تھا کہ یہ کس بد نصیب کے جسم کا کچھ حصہ ہے۔ ایک ہی سیکنڈ کے اندر پروفیسر، صفدر اور زری وغیرہ کے چہرے میری نگاہوں میں گھوم گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا محسوس ہوا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے سوراخ سے آنکھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ غزالہ سوراخ میں سے جھانکنے کی کوشش کرے۔ شکر کا مقام تھا کہ اس نے اصرار نہیں کیا۔ جسم میں عجیب نقاہت سے اتر گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حالات ہمیں کس رخ پر لیے جا رہے ہیں۔ رہ کر عسقی کا خیال ذہن میں آ رہا تھا۔ اس افراتفری میں اگر ہم عسقی پر اپنی گرفت قائم نہ رکھ سکے تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ اس کے علاوہ خطرہ بھی تھا۔ کالونی کی زبردست افراتفری سے فائدہ اٹھا کر ہمارے اصل دشمن یعنی ٹرسٹی بھی کوئی کارروائی کر سکتے تھے۔ کولنگ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ غزالہ نے تابی کو بازوؤں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی لگ رہا ہے۔ غزالہ بغور اس پوائنٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ عمارت میں ایسے بہت سے پوائنٹس موجود تھے۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ ہوا زیادہ تیزی سے اس کمرے میں آ رہی ہے اور یہ زیادہ ٹھنڈی بھی ہے۔ شاید تاروں کے گڈمڈ ہونے سے جو شارٹ سرکٹ ہوا تھا اس نے گڑبڑ کر دی تھی۔ اس عمارت میں نصب شدہ طاقتور ایئر کنڈیشننگ یونٹ جدید طرز کا تھا۔ اس میں کئی طرح کے فنکشن موجود تھے۔ جس مشین میں زیادہ فنکشن ہوتے ہیں اس کی خرابی بھی پیچیدہ ہوتی ہے، غزالہ نے کہا۔ مجھے لگتا ہے ایئر کنڈیشنر میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ ہاں، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے، کہیں یہ برداشت سے باہر ہی نہ ہو جائے۔ ہماری باتوں کے دوران وہی ٹیمپریچر حیران کن حد تک کم ہو گیا۔ کمرے کے جن پوائنٹ سے ٹھنڈی ہوا خارج ہوتی تھی وہاں سے باقاعدہ دھند کی شکل میں منجمد ہوا نکلتی نظر آ رہی تھی۔ بہت سردی ہو گئی ہے، کوئی بھاری کپڑا ہے تو نکالو۔ 2-3 چادروں کے سوا کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ میں ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے قریب پہنچا، ہاتھ نکال کر کمرے سے باہر کا ٹیمپریچر محسوس کرنے کی کوشش کی۔ میری توقع کے مطابق اندر باہر کا ٹیمپریچر ایک ہی تھا۔ عمارت کی ساری نچلی منزل شدید کولنگ کی زد میں آ گئی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ دونوں بیرونی دروازے بھی بند تھے اور گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ٹیمپریچر گرتا چلا جا رہا تھا۔ طرفہ تماشا تھا۔ ایک طرف نہایت گرم رات کے وطن میں ہم سردی سے ٹھٹرنا شروع ہو گئے تھے۔ کولنگ کے ساتھ ساتھ گیس کی بھی ناگوار بو محسوس ہو رہی تھی۔ غزالہ کا خیال تھا کہ یہ امونیا گیس ہی ہے۔ 10 منٹ کے اندر اندر صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم تینوں خود کو فریزر میں محسوس کرنے لگے۔ تابی نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ جنگلی کتے بدستور ہمارے ارد گرد موجود تھے۔ میں نے غزالہ سے کہا، ہر خراب صورتحال کا ایک روشن پہلو بھی ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کیا؟ ممکن ہے کہ شدید سردی اور بو سے گھبرا کر کتے یہاں سے راہ فرار اختیار کر جائیں۔ فی الحال تو ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ 2-4 منٹ بعد اچانک ٹیوب لائٹ کی روشنی بالکل مدھم پڑ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایئر کنڈیشنر کا ڈسٹریبیوشن یونٹ مزید تیزی سے سرد ہوا پھینکنے لگ گیا۔ اس بند عمارت کے اندر ہم ایک عجیب سچویشن میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ درجہ حرارت 0 سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ غزالہ شب خوابی کے مہین لباس میں تھی۔ میں اور تابی بھی معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سردی ہم سب کی ہڈیوں میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میں نے کئی بار زور سے آواز دی۔ اس آواز کا جواب کمرے کے ارد گرد موجود کتوں کے سوا اور کسی نے نہیں دیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے سوا باقی سب مکینوں نے بالائی منزل کے محفوظ دروازوں کے پیچھے پناہ لے لی ہے۔